بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے سفید ہاتھی سنا ہوگا، سفید خون سنا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی سٹوری بتانے جا رہے ہیں جو کسٹم کے انسپیکٹر ہیں سفید وزیر. یعنی سفید ان کا نام ہے سفید وزیر، ایسا نہیں ہے کہ وہ وزیر ہیں اور ان کا رنگ سفید ہے، وہ سفید وزیر ہیں. ان کے اختیارات کیا ہیں، وہ پکڑا گیا مال جو ہے کسٹم جو پکڑتی ہے ادھر ادھر کیسے کرتے ہیں، جو ہمارے تک رپورٹس آئی ہیں، اور یہ رپورٹ چیئرمین FBR کو بھی بھیجی گئی ہے، تو ہمارے بھی ہاتھ لگی ہے. آپ کے سامنے رکھنا ہمارا مقصد ہے. ویسے بھی ہم جو پروگرام بھی کرتے ہیں، جب کسٹم اچھی کارروائی کرتی ہے، چاندی پکڑے، سونا پکڑے یا جو بھی پکڑے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مال جو ہے آکشن ہو کے اس کا جو پیسہ ہے قومی خزانے میں آنا چاہیے. لیکن وہاں پہ سفید وزیر جیسے سفید ہاتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹس اور اپنے اثاثوں میں اضافہ کر لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب. بنگش صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ جو درخواست چیئرمین FBR کو آئی ہے، اس میں کیا کیا انکشافات کیے گئے ہیں اور کون ان کا سرپرست ہے، کون سہولت کار ہے سفید وزیر کا. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام صاحب. بنگش صاحب، یہ جو سفید وزیر صاحب کے جو کالے کارنامے ہیں، یہ چیئرمین FBR کو لکھے گئے ہیں، بتایا گیا ہے. تو یہ کوئی ادارہ ان کو، خاص طور پہ FBR تو خود بھی پکڑ سکتی ہے، FIA بھی پکڑ سکتی ہے، بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ تو ابو دی لا ہے. مانگڑ صاحب جیسے ان کا نام سفید وزیر ہے نا، تو ان کے تعلقات بھی نا اعلیٰ نظیر ہیں. تو ان کے بارے میں ایک ان نون پرسن نے لیٹر لکھا ہے چیئرمین FBR کو. نام تو لکھا ہوا ہے، لیکن اس نے چیئرمین کو اپنا نام لکھ کے لکھا ہے. تو ہمیں اس نے کہا ہے کہ جی میری روزی روٹی کا سوال ہے، میرا نام پہ آؤ، ورنہ میری اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی میرا نام صیغہ راست میں رکھا جائے. اور اس کی ریکویسٹ کے جو جملے ہیں نا، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا مانگڑ صاحب کہ وہ جو ہے نا اس ڈر میں ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے خط لکھا ہے 21 اکتوبر 2025 کو، یعنی اتنی کوئی پرانی کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریسنٹلی انہوں نے کیا کہا ہے، جی سنگین بے ضابطگیاں اینڈ بدعنوانیاں جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، برائے مہربانی اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور پھر اس کے اوپر ایکشن لیں. جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی کسٹم انٹیلیجنس نے نا، ٹھیک ہے، DG خان میں کوئی ٹرک پکڑے تھے اسمگلڈ سگریٹس کے. تو وہ اس سے پہلے کہ اس کی تلفی ہوتی یا وہ کسٹم کے گوداموں میں جاتے یا ویئر ہاؤس میں جاتے، اس سے پہلے ہی سفید وزیر صاحب نے جو ہے نا 12 ٹرک جو ہے نا وہ فروخت کر دیے سگریٹس کے مبینہ طور پر 12 کروڑ روپے میں. 12 ٹرک 12 کروڑ روپے میں. نہیں تو یہ بھی تو سوچتے ہیں نا کہ ویسے بھی تو ان کو جلایا جانا ہے، آگ لگانی ہے، تلف کرتے ہیں نا ویسے قانون کے مطابق. تو یہ 12 کروڑ اس نے ان میں سے اگر خاک میں سے نکال لیے ہیں تو کیا گیا. دیکھیں مانگڑ صاحب، اس میں نا ایک جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرک ان صاحب نے جس کو فروخت کیے ہیں نا، اس کا ڈیٹا نکلوایا جائے کہ وہ کن کا سپلائر ہے. کیونکہ آج کل یہ جو سگریٹس ہیں نا، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، پہلے صرف یونیورسٹی لیول پر تھا، اب کالج اور اسکول میں یہ چیز پہنچنا شروع ہو گئی. اچھا، ایک حنیف قرت بھی ہے انسپیکٹر، ان کا خیر ہم علیحدہ سے پروگرام کریں گے. یہ جتنے بھی انسپیکٹر ہیں پھر سپرینٹینڈنٹ، کیونکہ ان کو اوپر تک یہ بلو آئیڈ بن جاتے ہیں، جی، تو پھر یہ نیچے جو قانون کو پامال کرتے ہیں، قانون کو رون دیتے ہیں، نظیر نہیں ملتی، پھر اس کی مثال نہیں ملتی. اور پھر چونکہ اوپر یہ حصہ بقدر جوسا پہنچاتے رہتے ہیں، لہذا اوپر والے بھی ان کو گیچی سے نہیں پکڑتے. ایسا ہی. اب یہ جو چلے حنیف قرد کا ہم الگ سے کریں گے، اس نے جو 12 ٹرک بیچے ہیں، یہ تو ایک واردات ہے نا. جی، اس میں اور کیا بتایا گیا؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ جو مبینہ طور پر خط آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی جو یہ رائٹ ہینڈ ہے، یہ بلو آئیڈ ہیں کس کے، جو ڈائریکٹ ان کے اوپر سرپرستی ہے نا مانگڑ صاحب، وہ ایڈیشنل کلیکٹر امانت علی خان صاحب. یار امانت کو تو خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ خیانت ہوئی ہے. یہ دیکھو کہ قومی خیانت ہے. جی، امانت صاحب کے دیکھے اللہ پاک نے ان کا نام امانت علی، جی، علی بھی کتنا معتبر نام ہے، اور امانت خود بھی کتنا معتبر نام ہے. اور نیچے ان کا جو ہے ایک انسپیکٹر،
وہ کھل آ کے امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں تعیناتی سے پہلے نا یہ ایڈیشنل کلیکٹر صاحب بھی اور انسپیکٹر سفید وزیر صاحب بھی یہ جب کسٹم انٹیلیجنس میں تھے نا تب بھی سفید وزیر انہی کے ماتحت تھے وہاں پر, اور جب یہ یہاں پر ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں نا یہ سفید وزیر صاحب کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. یہ ایسا کہہ رہے ہیں اپنے خط میں, جو کہ چیئرمین ایف بی آر کے ٹیبل تک پہنچ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس سیٹ پہ تعینات ہے نا انسپیکٹر صاحب, یہ تو اب چیئرمین صاحب کو دیکھ لینا چاہیے نا کہ اگر یہ واقعی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں امانت صاحب جی پھر تو بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے. دیکھیں اسی لیے نا یہ تو تھانوں میں ہوتا ہے کہ ہر ایس ایچ او اپنا اردلی ساتھ لے جاتا ہے, کار خاص جس کو کہتے ہیں. تو پھر اس سفید وزیر تو امانت صاحب کے کار خاص ہوئے نا. جی سفید وزیر ان کے کار خاص ہوئے, اور ان لیٹر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو سفید وزیر صاحب ہے نا یہ اپنے چنے ہوئے جو سپاہی ہیں وہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا, انہوں نے آگے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے, اپنی فیلڈنگ وہ خود سیٹ کرتے ہیں. ہر سپاہی کو نہیں ساتھ لے کے جاتے, جو ان کے مخصوص یا مقررہ کردہ سپاہی ہیں وہی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اور وہ مختص ہیں, اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. اچھا جی. اور یہ جس سیٹ پہ تعینات ہے نا چیئرمین ایف بی آر صاحب کو اس کا بھی نوٹس لینے چاہیے کہ بھائی بقول جو شکایت کنندہ ہے کہ اس سیٹ کی جو مدت ہوتی ہے وہ 4 سے 5 ماہ ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر آٹومیٹکلی نیا انسپیکٹر آنا ہوتا ہے, جبکہ یہ 3 سال سے وہاں پر تعینات ہے سفید صاحب. اس نے تو ہر چیز سفید کر دی ہے. جی, تو اس کی کیا وجہ ہے یہ جو ہے نا, اب یہ میرے سامنے پڑی ہے ان کی جو کاپی ہے شکایت کی لیٹر کی. تو یہ کہتے ہیں کہ جی انسپیکٹر سفید وزیر جو 3 سال سے تعینات ہیں ان کو اس میس کی بھی ایکسیس حاصل ہے کہ جس میس میں عام آفیسر بھی نہیں آ سکتا, انسپیکٹر یا کسی اور میس میں تو اچھے کھانے پکتے. جی, تو یہ ان کو کس کی ایکسیس وہاں کی ایکسیس کس وجہ سے حاصل ہے, ان کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ جو شکایت کنندہ ہے. صحیح. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو انچارج ہیں تلفی کے جو سگریٹ کے تھے وہ انچارج کوئی اور انسپیکٹر تھے, ان کا اختیار ہی نہیں تھا. یہ اچانک سے ٹپک پڑے اور ان کو سائڈ لائن کر کے اپنے جو ہے نا لے لیا گرفت میں سب کچھ, اور تلفی سے پہلے 12 ٹرک چھو منتر ہو گئے. ظاہر ہے کہ اب یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اکیلا بندہ اتنے بڑی واردات کرے. ہاں, اور یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کرپشن میں ایف آئی اے اور باقی ایجنسیوں نے سفید وزیر صاحب کو اٹھایا ہے, گرفتار کیا ہے. اچھا, سفید وزیر صاحب یعنی ریکارڈ یافتہ ہیں. ہاں, پہلے بھی اٹھائے جا چکے ہیں, لیکن اس اٹھانے کے باوجود نہ تو وہ بری و ذمہ ہے کہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہو کہ بھائی آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے, نہ تو ان کے پاس باعزت بری ہونے کا وہ ہے لیٹر موجود ہے, اور نہ یہ سسپینڈ ہو رہے ہیں نہ ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں, اور یہ اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں 3 سال سے. بہرحال دیکھیں جی, یا ایف آئی اے والے اٹھانے کا اختیار رکھتے ہیں یا ادارے باقی جو ہیں. جی, آپ اور میں تو صرف سوال اٹھانے کا اختیار. ہاں, ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک بندے نے 12 کروڑ کے امپورٹڈ سگریٹ پکڑے کے بیچ دیے, تو یار یہ تو ماسی ویڑا ہوا نا, پھر اپنی مرضی سے. پھر یہ کیا بات ہوئی؟ تو امپورٹڈ سگریٹ ویسے ہی اجازت دے دیں کہ بھائی بیچو, کھاؤ, پیو, موج اڑاؤ. یونیورسٹی والے بھی پئیں, لڑکیاں بھی پئیں, اب تو بچیاں ہماری ماں بہنوں کی بچیاں پینا شروع ہو گئی ہیں. آپ مارکیٹ اسلام آباد کی مارکیٹ, اسلام آباد میں دیکھ لیں, اب تو اسلام آباد سے باہر بھی یہ کام شروع ہو گیا, کالج اور اسکول لیول تک پہنچ گیا ہے. درخواست گزار مزید کیا کہتے ہیں؟ مزید یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات کی جائے کہ ان کو یہ انسپیکٹر ہیں, ان کو گریڈ 19 اور 20 کی امینٹیز اور فیسلٹیز کس بیس پہ دی جا رہی ہیں. انسپیکٹر ہیں گریڈ 20 اور 90 کی, یہ خود انسپیکٹر ہیں, اور ان کو جو امینٹیز یعنی سہولیات اور فیسلٹیز مل رہی ہیں نا, جو ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہے, وہ گریڈ 19 اور 20 لیول کی ہو رہی ہے سفید وزیر صاحب کی. اور ساتھ میں وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہم ادارہ ہے ایف بی آر, ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں. یار اس کو یہ جو سفید وزیر ہیں ان کو ہم وائٹ منسٹر یا گورا منسٹر کہہ سکتے ہیں, گورا وزیر, وائٹ کرپشن وزیر کہہ سکتے ہیں اس کو. نہیں, سفید وزیر تو ان کا دیکھیں نا نام ہے نا جو شناختی کارڈ کے مطابق ہے, تو اگر اس کا انگلش میں کریں گے تو وائٹ منسٹر ہوگا, تھوڑا سا اس کو انگلش اور پنجابی ٹچ دیں گے تو
گورا منسٹر ہوگا. گورا منسٹر ہو سکتا ہے سفید. اچھا میں پشتو میں بتا دوں کہ پشتو میں اس کو پھر اسپن وزیر کہیں گے. اسپن وزیر. اسپن وزیر. اچھا تو اسپن سے مراد ویسے تو ہم لیتے ہیں گھومنے والے. نہیں پشتو میں اسپن جو ہے نا وہ وائٹ کو کہتے ہیں. اچھا یعنی ان کا نام سفید وزیر ہے نا, ہاں تو اس کو اگر پشتو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ اسپن وزیر بنے گا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین یہ دیکھیں ایک انسپیکٹر کی داستان ہے جس کا نام ہے سفید وزیر. تو سفید وزیر صاحب اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں, مانا صاحب اگر آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, اور محترم جناب باسط مقصود عباسی صاحب آپ اس حوالے سے کوئی موقف دینا چاہتے ہیں, آپ نے کوئی ان کے خلاف ایکشن لیا ہو یا چیئرمین صاحب نے کوئی ایکشن لیا ہو, کوئی انکوائری انیشیٹو ہو, کسی انکوائری کی جو ابتدا ہو, کوئی ایسی کوئی مطلب معاملات چل رہے ہوں, تو ہم وہ بھی عوام کو بتانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہے. بلنڈر کیا ہے بلکہ بہت بڑا چھکا اس نے مارا ہے سفید وزیر نے کہ 12 کروڑ کی سگریٹ بھی بیچ دی ہے. آپ کو ناظرین بتاتا چلوں, یاد رکھیے گا کہ 31 دسمبر 2025 ہیپی نیو ایئر کی رات کو کسٹم والے کراچی میں امپورٹڈ شراب بیچتے ہوئے پکڑے گئے تھے. ایکسائز نے چھاپا مارا تھا, میں نے اور ایس ایچ بنگش نے چھاپا نہیں مارا تھا. اور یہ جو خط لکھا گیا ہے نا چیئرمین ایف پی آر کو, یہ بھی ہم نے نہیں لکھا, یہ بھی کسٹم کے لوگوں نے نہیں لکھا ہے جو عینی شاہدین ہیں. تو جناب سفید وزیر صاحب, وائٹ منسٹر صاحب, اگر آپ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. ادارہ بھی موقف دینا چاہے تو ہم حاضر ہیں. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.